إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمۃ مہداۃ، کہ اے لوگوں میں ایک رحمت ہوں جسے دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں صرف دنیا تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ روز قیامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوں گے۔ حشر کی ہول ناکیوں میں جہاں
اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کرام بھی لوگوں کی سفارش کرنے سے ہچکچائیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پرہول ماحول کے اندر اللہ حکم الحاکمین کی بارگاہ میں بندوں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے انبیاء، اولیاء، صلحاء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جن کے بارے میں شفاعت کی اجازت دی جائے گی، لیکن جو شفاعت کبریٰ ہے وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، اور اللہ رب العزت آپ کو یہ اعزاز عطا فرمائیں گے۔ ابھی میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی کسی کی سفارش اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکے گا۔ قرآن کریم اس حوالے سے بھرا پڑا ہے۔ آیت الکرسی آپ پڑھتے رہتے ہیں، یقیناً ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہوں گے۔ اس میں کیا بتلایا گیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ پہ آتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ، کہ کسی کی سفارش کسی کو کوئی نفع نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہوگا۔ تو اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی دیگر انبیاء کرام، اولیاء، صلحاء، شہداء، قرآن کریم کے حفاظ، علماء اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش کریں گے اللہ کی اجازت کے ساتھ، لیکن جو شفاعت کبریٰ کا مقام ہے وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا، مومنوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ سب کے سب اس بات کا ارادہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا کوئی سفارشی ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر ہماری طرف سے یہ عرض کرے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ یہ کٹھن اور سخت ماحول جو ہے اس سے ہمیں نکالا جائے۔ فرمایا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام بتائے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں کہ ہمیں اس خطرناک اور ہولناک ماحول سے کچھ راحت پہنچائی جائے، یعنی حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ محشر کے دن آپ جانتے ہیں کیا حالات ہوں گے، کیا لوگوں پر بنے گی
کتنی حدت ہوگی، کتنی حرارت ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا، پھر وہ اپنی لغزش کا تذکرہ کریں گے کہ مجھے کو اللہ رب العالمین نے درخت کا پھل کھانے سے روکا تھا، میں نے کھا لیا۔ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے پہلے رسول تھے۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے نوح، آپ اللہ کے اولو العزم رسول ہیں، آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس شفاعت کبریٰ کا اہل نہیں ہوں۔ پھر وہ بھی اپنی لغزش کا تذکرہ کریں گے، یعنی انہوں نے جو اپنے بیٹے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، کیونکہ بیٹا مشرک اور کافر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کرنے کے بجائے اپنے پیغمبر کو گویا ڈانٹ دیا تھا۔ کہیں گے تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے اور جناب ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ وہ بھی اپنی ایک لغزش کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے کہ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ ان سے ہم کلام ہوا۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس کا حق نہیں رکھتا، اپنی لغزش کے بارے میں کہیں گے کہ میں نے تو ایک بندے کو مکہ مار دیا تھا، وہ مر گیا تھا، تم جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، اس کی روح ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ ہماری طرف سے بارگاہ رب العزت میں عرض کیجئے، ہماری سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب کا آغاز کر دیں۔ یہ حالات، یہ محشر کی سختیاں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں اس شفاعت کبریٰ کے قابل نہیں ہوں۔ ساتھ ہی یہ بھی لوگوں سے فرمائیں گے وَلَٰكِنْ ائْتُوا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا، جتنی دیر اللہ چاہیں گے میں اس حالت میں رہوں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع محمد قل یسمع سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرمایا پھر میں اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا، اور وہ الفاظ اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالیں گے، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اس کے مطابق میں لوگوں کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروں گا۔ فرمایا میں پھر واپس لوٹوں گا، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ پھر فرمائیں گے اپنے سر کو اٹھائیے، بولیے، لب کشائی کیجئے، مانگیے، شفاعت کیجئے، قبول کرتے ہیں۔ فرمایا پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، اس حد کے مطابق میں لوگوں کو جنت سے نکال کر جنت کے اندر داخل کروں گا۔ تیسری مرتبہ فرمایا میں پھر لوٹوں گا،
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر مالک کی طرف سے کہا جائے گا اے نبی مانگیے، شفاعت کیجئے، آپ بولیے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تیسری بار بھی میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی اور اس کے مطابق اللہ میری سفارش کو قبول کر کے لوگوں کو جہنم سے نجات دے کے جنت میں داخل کریں گے۔ میں پھر بارگاہ رب العزت میں عرض کروں گا الہی اب تو جنت میں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کو قرآن نے روک لیا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، ان کے لیے واجب ہو چکا ہے، باقی سارے جہنم سے نکل گئے۔ فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور جو کے دانے کے برابر اس کے دل میں خیر ہوگی وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اور اس کے دل میں گیہوں یعنی گندم کے دانے کے برابر خیر ہوگی وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی وہ بھی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو روز قیامت کتنے بڑے اعزاز سے نوازیں گے۔ اللہ کے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبران کرام رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے اور یہ شفاعت کبریٰ کا اعزاز اور مقام اللہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب سے نوازا ہے، یعنی میں اپنے دشمن سے 1 ماہ کے فاصلے پر ہوتا ہوں، میرے دشمن کے دل میں میرا رعب اور دبدبہ قائم ہو جاتا ہے۔ دوسری بات فرمائی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، پاکیزہ بنا دیا ہے، اور میرا کوئی بھی امتی زمین پر کہیں بھی اسے نماز کا وقت آ جائے وہ وہیں اس جگہ پہ ہی نماز پڑھ سکتا ہے۔ پہلے کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا، ہر نبی کی امتی کو عبادت کے لیے مخصوص جگہ پہ ہی جانا پڑتا تھا۔ تیسری بات فرمائی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے اللہ کی طرف سے شفاعت عطا فرمائی گئی۔ ابھی اس کی تفصیل میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں عرض کی ہے۔ اور 5ویں بات آپ نے بیان فرمائی کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور مجھے میرے رب نے قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ اس حدیث پاک میں جو 5 باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ اللہ نے وہ مجھے دی ہیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، ان میں سے ایک بات کیا ہے اعطیت الشفاعہ، مجھے میرے رب نے شفاعت عطا کی، شفاعت کبریٰ سے نوازا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آتم من عند ربی، میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا میرے پاس آیا، یعنی ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے آ کر اللہ رب العزت کا یہ پیغام پہنچایا فخیرنی بین نصف امت الجنہ و بین الشفاعہ، اے نبی
اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اپنی آدھی امت جنت میں داخل کروا لیجئے یا روز قیامت اپنی امت کی شفاعت کر لیجئے گا۔ فرمایا فاخترت الشفاعہ، آدھی امت والا اختیار جنت میں بھیجنے کا میں نے قبول نہیں کیا، میں نے کہا میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کر لوں گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے بھی، اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا کتنا بڑا اعزاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقبول دعا کا اختیار دیا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنے اس اختیار کو دنیا میں استعمال کر لیا، اللہ سے وہ دعا کر لی جس کی قبولیت کی ضمانت رب کی طرف سے ملی تھی، لیکن اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَةً شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، میں نے یہ دعا جس کی قبولیت کی گارنٹی اللہ نے دی ہے دنیا میں نہیں مانگی، میں نے آخرت تک اس دعا کو مؤخر کر دیا، اور قیامت کے دن میں امت کی شفاعت کی صورت میں اس دعا کے اختیار کو استعمال کروں گا۔ کتنا رحیم، کتنا کریم نبی ہے، کتنا عظیم، کتنا بالاتر نبی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعزازات ہیں، جو خصائص ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، وہ ہمارے لیے بھی کتنے قابل فخر ہیں، اور ہمارے لیے بھی کس طرح دنیا اور آخرت میں اعزاز و اکرام کا باعث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کن کن لوگوں کو روز قیامت میری شفاعت فائدہ پہنچائے گی، کن کن لوگوں کے حق میں اپنی سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، روز قیامت میری شفاعت میرے ہر اس امتی کو فائدہ دے گی جو اس حالت میں دنیا سے چلا گیا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جس کا دامن شرک کی آلودگی سے پاک ہے، جس کے عقائد میں، جس کے نظریات میں، جس کے تخیلات میں شرک نہیں ہے، جس کے اعمال و افعال میں شرکیہ کاموں کی آمیزش نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ فرمایا نبی کے لیے بھی یہ بات زیبا نہیں، اور مومنوں کے لیے بھی یہ بات روا نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے میری بارگاہ میں بخشش کی دعا کریں اس کے بعد کہ ان پہ واضح ہو چکا ہو کہ یہ دوزخی ہے۔ دیکھیں نا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی تھی نا، بیٹا مشرک اور کافر تھا، کیا دعا قبول ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، آپ اس کی طرف دیکھ لیں، اس نے اللہ کے رسول سے وعدہ لیا تھا کہ آپ بوقت دفن اپنا قمیص مجھے عطا کریں گے، میرے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ قمیص بھی دے دیا، دعا بھی کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے حبیب، آپ ان جیسے ظالموں کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، 70 مرتبہ بھی ان بدبختوں کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں گے، ہم ہرگز ان کو معاف نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا معاملہ اپنے سامنے رکھیے۔ توحید بہت بڑی چیز ہے، اس سے آگے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اور شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ اور کوئی گندگی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا
من اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول روز قیامت آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ کتنا قیمتی سوال ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کی سفارش کس کو فائدہ دے گی؟ جس کے حق میں میرے نبی کی شفاعت قبول ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس سے بڑھ کے خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے۔ انہوں نے آمنہ کے لال سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ ان کے جوابات اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرمائے، اور ہم جیسے گناہگاروں کا بھی بلا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال میرے نبی نے سنا کہ اللہ کے رسول آپ کی شفاعت کا حق کس کس تک پہنچے گا، کون سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی، ان کی تعریف فرمائی اور کہا ابو ہریرہ تیرے بارے میں میرا گمان یہ تھا کہ اس بات کو اگر کوئی مجھ سے سب سے پہلے پوچھے گا تو ہی ہوگا۔ فرمایا کہ تو حدیث کا بڑا حریص ہے، بڑی محبت رکھنے والا ہے۔ پھر جواب عطا کیا، اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ، کہ میری شفاعت کا فائدہ اس کو پہنچے گا، میری سفارش کا حقدار وہ ہوگا جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوگا، جو دل و جان کے ساتھ یہ کلمہ کہتا ہوگا۔ یہ دل کے اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے فرمان گرامی کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا اللہ کے نبی کی شفاعت اس کو فائدہ دے گی، ورنہ نہیں دے گی۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا گردن کٹ گئی لیکن اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکی نہیں۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی زندگی گزر گئی لیکن اس نے رب کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا، نہ کسی مزار پر، نہ کسی آستانے پر، نہ کسی زندہ خدا کے سامنے، نہ کسی مردہ خدا کے سامنے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا مشکلات و مصائب میں اس کی کمر ٹوٹ گئی لیکن اس نے غائبانہ رب کے سوا کسی کو پکارنا گوارا نہ کیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں اس نے اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں مانا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھا، کسی کو حاجت روا نہ سمجھا، کسی کو عزت اور ذلت کا مالک نہ سمجھا، کسی کو نفع اور نقصان دینے والا نہ سمجھا، کسی کو اولاد اور رزق دینے والا نہ سمجھا، کسی کو شفا دینے والا نہ جانا، کسی کو دعاؤں کا سننے والا نہ جانا، اللہ کی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ نبی کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ میری شفاعت اس کو فائدہ دے گی۔ اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو جا کے قبروں اور مزاروں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا لیکن اللہ کے قانون کو چھوڑ کر بندوں کے قانون کے پیچھے زندگی گزارتا رہا۔ جس نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ جس نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا رہا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا قبروں کا طواف کرتا رہا جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا مشکلات و مسائب میں غائبانہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا رہا۔ جس نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا لیکن اللہ کے اختیارات اور صفات میں دوسروں کو بھی حصے دار بناتا رہا۔ قرآن کریم کا اور حدیث رسول کا واضح اعلان ہے کہ اسے نبی کی شفاعت فائدہ نہیں دے گی۔
اللہ کے رسول اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سننے اور اذان کا جواب دینے والے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اسے میری سفارش پہنچے گی۔ فرمایا جس نے اذان سنی، اس کا جواب دیا، پھر اس نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، کہ اے اس پوری دعوت، اس مکمل پکار کے رب، یہ جو اذان ہے اس کی طرف اشارہ ہے نا، اذان سن کے کہا اے اللہ یہ جو ابھی پکار اٹھی ہے تیرے گھر سے، یہ دعوت کامل ہے، یہ مکمل پکار ہے، تیری بندگی کی دعوت ہے، تیرے نبی کی رسالت کا اعلان ہے، اللہ تیری نماز کے لیے پکارا جا رہا، اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب تو ہمارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ حدیث پاک میں اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے الفاظ صرف اتنے ہی ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ میں نے حدیث ہی آپ کو سنائی ہے، والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اس سے پہلے، اس کے درمیان اور اس کے بعد جو الفاظ لوگوں نے ملائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے رسول کے کسی فرمان میں موجود نہیں ہیں۔ میرے نبی کی بات سے بڑھ کر اور الفاظ سے بڑھ کر کس کے الفاظ ہو سکتے؟ کیوں اضافہ کیا جائے آمنہ کے لال کے الفاظ کے اندر؟ فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ چھوٹا سا عمل ہے، اذان سنی جائے توجہ سے، پھر یہ دعا پڑھی جائے، 1 منٹ نہیں لگتا، اور اجر و ثواب دیکھیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت روز قیامت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز سنو، اذان شروع ہو جائے، پھر اس کا جواب دو، فقولوا مثل ما یقول، وہی کہتے جاؤ جو مؤذن نے کہا۔ اور آج کیا صورتحال ہے؟ مؤذن کی آواز سنائی دیتی ہے، اذان کے الفاظ کانوں میں پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو فرمایا نا وہی کہو جو مؤذن کہتا جاتا ہے۔ آج کا میرا مسلمان بھائی کیا کرتا ہے؟ اذان سنی ہے، گانے سن رہا ہے، کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے، لچر بےہودہ ڈرامے اور فلمیں دیکھ رہا ہے، مصروف ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، نہیں موقوف کرتا، اپنے دنیاوی مشاغل میں الجھا ہوا ہے، اذان سن کر نبی کا فرمان یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی نے فرمایا اذان سنو فقولوا مثل ما یقول، وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم صلوا علیہ، اذان ختم ہو جائے اس کا جواب دے لو، پھر مجھ پہ درود پڑھو۔ اذان کے بعد مجھ پہ درود پڑھو۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ایک مرتبہ جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا صلی اللہ علیہ الوسیلہ، اذان سنی، جواب دیا، مجھ پہ درود پڑھا، فرمایا پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنزِلَةً فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، ایک درجے کا نام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ اللہ کے پورے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کو اس مقام پہ فائز کیا جائے گا۔
پوری کائنات میں سے ایک فرد. اور آگے حدیث پاک کے الفاظ بڑے ایمان افروز. آپ نے فرمایا وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں جسے اس مقام پہ فائز کیا جائے گا. حدیث پاک کے آخری الفاظ فرمایا جس نے اذان سنی، اس کا جواب دیا، مجھ پہ درود پڑھا، پھر میرے لیے وسیلہ طلب کیا، وہی دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ. فرمایا جس نے یہ دعا پڑھ لی حلت لہ شفاعتاً، روز قیامت میری سفارش اور شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا میدان محشر کی ہولناکیوں میں سفارش کریں گے، انبیاء کرام بھی ہچکچائیں گے، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف توجہ نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ فرماتے اس دن انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دے گا، اپنے دوست احباب کو چھوڑ دے گا، اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا. اس دن ہر انسان کو اپنی ہی پڑی ہوگی. بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ فرماتے ہیں جس کو ہم نے قیامت کے دن پکڑ دیا، جو جہنم کا ایندھن بن گیا، جو مجرم کی حیثیت سے ہمارے سامنے آ گیا، اس دن وہ چاہے گا کاش میری جان بچ جائے اور میرے بدلے میں میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست، میرا پورا خاندان، قوم، قبیلہ، حتیٰ کہ ساری دنیا کے انسان کاش جہنم میں پھینک دیے جائیں اور ان کے بدلے میں مجھے جہنم سے رہائی مل جائے. یہ ماحول ہوگا اس دن. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر خطر اور پر ہول ماحول کے اندر آپ نے فرمایا مجھے کیا اعزاز دیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول شافعین و اول مشفعین، میدان محشر میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا، اور جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی وہ بھی میں ہوں گا. اسی پر بس نہیں، ذرا اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان سماعت کیجئے. فرمایا اذا کان یوم القیامہ کنت امام الانبیاء وخطیبہم وصاحب شفاعتہم. لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا میں سارے نبیوں کا امام ہوں گا، میں ان کا خطیب ہوں گا، یعنی ان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے والا ہوں گا، ان کی طرف سے بولنے والا اور ان کا نمائندہ بنوں گا. اور فرمایا ان کو اللہ کی طرف سے شفاعت کا حق دلانے والا ہوگا. اور اس کے ساتھ حدیث پاک کے الفاظ، میں قربان جاؤں اپنے نبی کے عجز و انکسار پر، فرمایا غیر فخر، اور لوگوں یہ بات میں تمہیں بتلا رہا ہوں اتنے بڑے بڑے رتبے اللہ مجھے دے گا، میں فخر نہیں کرتا، میں فخر سے یہ بات نہیں کہتا. عزیزان محترم، یہ جو الفاظ ہمارے نبی کے ہیں ولا فخرا، اس میں ہمارے لیے بھی بڑا سبق موجود ہے، ہمارے لیے بھی پورا سامان عبرت موجود ہے کہ جب اللہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں اتنے بڑے بڑے رتبے دیے اور قیامت کے دن بھی اللہ آپ کو ممتاز کریں گے. فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے بالا تر اور برتر آپ ہوں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا، تو اس میں ہمیں بھی تو ہمارا نبی سکھا رہا ہے نا کہ جب اللہ ہمیں بھی کوئی اونچا مقام دے تو فخر نہ کریں، تکبر نہ کریں. اللہ ہمیں بھی کوئی نوازے کسی چیز سے، کوئی اللہ ہمیں فضیلت دے بندوں پر، تو ہمیں بھی فخر نہیں کرنا چاہیے. اللہ مال دے، دولت دے، عہدہ دے، منصب دے، کوٹھی دے، کار دے، بنگلہ دے، کاروبار دے، اللہ اپنی نعمتوں سے نوازے،
جتنا اللہ نوازتا چلا جائے رب کی بارگاہ میں اتنے ہی جھکتے چلے جائیں، اللہ اور نوازے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی یہ بتلایا کہ جسے مدینہ منورہ میں موت آتی ہے، اس کے لیے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ ایک شخص نے ان کے پاس آ کے پوچھا واقعہ حرہ کے حوالے سے، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے حرہ کا۔ اس میں میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور محبوب شہر کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ اس میں مدینہ منورہ کی عفت مآب خواتین کی بے حرمتی کی گئی، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ یزید کے دور حکومت میں جو سیاہ واقعات ہوئے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سیاہ واقعہ، وہ بڑا آزمائش کا اور کٹھنائی کا دور تھا۔ ابو سعید نامی ایک شخص آ کے پوچھتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا میں مدینہ منورہ کو چھوڑ دوں؟ ان حالات میں کیا کروں؟ کیونکہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے، جو پیش آ رہا ہے ہم پہ، وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ چلا جاؤں اللہ کے رسول کے شہر کو چھوڑ کر؟ فرمایا نہیں، اس شہر کے اندر قرار پکڑو اور یہیں رہو، کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص میرے شہر مدینے کے اندر ہو، اسے کوئی تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے، ناگوار حالات پیش آئیں، وہ ان پہ صبر کرے، میرے شہر میں ٹھہرا رہے، یہی اسے موت آ جائے تو اللہ کے نبی سے میں نے سنا تھا اپنے کانوں سے، آپ نے فرمایا تھا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ مدینہ کوئی عام بستی نہیں ہے، یہ شہر کوئی عام شہروں جیسا شہر نہیں ہے۔ اس کے سامنے کروڑوں نیو یارک اور کروڑوں پیرس اور اربوں لندن اور بے شمار اور انگنت ماسکو جیسے شہر جو دنیا کی رونق کا مرکز و محور ہے اکٹھے ہو جائیں، میرے نبی کے شہر کی دھول کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ سرزمین جس پہ میرے پیغمبر کے قدم لگے ہوں، وہ سرزمین بھی بڑی قسمت والی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے نبی میں شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہ سورۃ البلد ہے نا، اللہ نے اس میں بہت کچھ بیان فرمایا، اپنی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اس سے پہلے قسم اٹھائی۔ اے نبی شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آگے فرمایا میں تیرا رب اے نبی شہر کی قسم کیوں اٹھاتا ہوں؟ ٹھیک ہے یہاں پہ بیت اللہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ صفا اور مروہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یہاں مسجد حرام ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ حج ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس شہر کے سارے فضائل ایک طرف، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لیکن اے محبوب میں تو اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ اس شہر کے اندر تیرے قدم لگتے ہیں، تو اس شہر کے گلی کوچوں میں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے شہر مدینے کے بارے میں فرمایا، یہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان تھا نا، خود آپ نے فرمایا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا، جس شخص سے ہو سکے نا کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ وہاں مر جائے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث پاک کا؟ کہ جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ میرے شہر میں زندگی گزارے، حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہو برے ہوں، صبر کرے، یہاں پہ اپنے شب و روز بسر کرے،
حتیٰ کہ اسے اس میرے شہر کے اندر بھی ہی موت آ جائے، فرمایا میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا۔ عزیزان محترم، میں یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا اس مختصر سے وقت میں کہ روز قیامت شفاعت کریں گے اللہ کے نبی بھی، اللہ کی اجازت سے، اولیاء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، اللہ کی اجازت سے، جس کے بارے میں اللہ اذن دیں گے۔ لیکن جو شفاعت کبریٰ کا مقام ہے، وہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ مرتبہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا۔ اور یہ حدیث بھی آپ نے سماعت فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول کی شفاعت جو ہے وہ امت کے لیے کتنی قیمتی ہوگی، آپ کی امت کو کتنا فائدہ ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے ایک اور اعزاز دیا، میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعداد کم ہے بڑھا دی جائے، اللہ کے نے فرمایا میرے نبی ہر 1000 میں سے 70,000 اور بڑھا دیے۔ اور اس حدیث پاک میں ہے، اللہ 3 چلو اپنی شان کے مطابق جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے۔ ہمارے پلے کچھ نہیں، یارو دعا کیا کرو اللہ کا چلو جو ہے وہی ہمارے مقدر میں آ جائے، ہمارا دامن خالی ہمارے صالحہ سے۔ یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت سے ہی اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دینا۔ اللہ تیرے جتنے بندے اس وقت تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کو قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت سے محروم نہ کرنا۔ کوہ فاراں سے وہ رحمت کا پیمبر اترا، دشت ظلمت میں ایک نور کا پیکر اترا، فرش والوں کا ہوا ذکر، سر اوج سما، نسل آدم کا وہ سرتاج، وہ سرور اترا۔ ہر مسافر کو ملی منزل عرفان و یقین، بزم ہستی کا مدینے میں جو رہبر اترا، اپنے دامن میں لیے لطف و کرم کی خوشبو، زیب گلہائے چمن، شافع محشر اترا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔